جہنم وبئس المصیر۔ کو زبان مفت میں ملی ہے وہ درود شریف پڑھ لو، جن کا بل آتا ہے وہ نہ پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آیت نمبر 15 اور 16 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ انفال کی ابتدا سے لے کر اب تک غزوہ بدر سے متعلق تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی۔ گزشتہ کل کی آیت میں اس بات کا بیان آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا ہے، صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا کہ ابھی آپ دشمن کے سامنے آ گئے، تو دشمن کے آمنے سامنے ہونے کے بعد اس کے ساتھ بڑے میٹھے لب و لہجے میں باتیں نہیں کرنی ہیں، چائے اور پانی کی دعوت نہیں دینی، بھائیوں دوستوں بزرگوں نہیں کرنا ہے، میٹھے میٹھے بول نہیں بولنے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ باتیں نہیں کرنی، بلکہ اس وقت تمہارا مد مقابل نہیں ہے، وہ میرا مد مقابل ہے۔ یہ جملے ذرا غور سے سننا، پھر یہ آیت آج کی سمجھ میں آئے گی۔ کیا کرنا ہے؟ جو تمہارا مد مقابل ہے وہ تمہارا مد مقابل نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، حقیقت میں دشمن میرا ہے، میں نے بتانا ہے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ آپ کے یہاں مہمان آتا ہے نا، تو اس کی پیچھے سے سفارش اگر بڑی ہو تو کہتے ہیں بھائی ہمارا بھیجا ہوا آدمی ہے، ذرا دیکھ بھال میں خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ کر آپ کی شکایتیں کرتا پھرے، تو لوگ گھر والی کو بھی کہتے ہیں، خادم کو بھی کہتے ہیں، ملازم کو بھی کہتے ہیں بھائی یہ میرے شیخ کا بندہ آیا ہے، استاجی نے بھیجا ہے یا گاؤں سے آیا ہے، اس کی خدمت خاطر میں کوئی کمی نہ رہے۔ تو اللہ نے صحابہ کو کہا یہ میرا دشمن آ رہا ہے، پھینٹی لگانے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یا اللہ دشمن آپ کا ہے تو بتائیں پھینٹی بھی کیسے لگانی ہے، طریقہ کار بھی آپ سمجھائیں نا۔ تو اللہ نے کہا پھینٹی لگانے کا طریقہ یہ ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کدھر مارنا ہے؟ گردن پہ۔ اور اگر پھر بھی کوئی بچی کچی کسر رہ جائے تو انگلیوں کے جوڑ توڑو، پھر بھی کوئی بچی کسر رہ جائے تو جسم کے ایک ایک جوڑ توڑو، تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتہ چلے کہ جب کوئی اللہ کا دشمن بن کے سامنے آئے گا، ادھر سے مسلمان اللہ کا سپاہی بن کر سامنے آئے گا، ایک فوجی ملک کا سپاہی وہ جب ملک کا دشمن سامنے آئے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، تو یہ جو اللہ کا سپاہی ہے اس کے سامنے جب اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن آئے گا تو یہ اس کی بوٹیاں 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 نہیں بلکہ سیخ بوٹیاں بنانا اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ یہ جنگی اصول بیان ہو رہے ہیں۔ اس آیت پر آنے سے پہلے میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا کھلے دل سے اس کو سمجھنا۔ داعی کے لیے، مجاہد کے لیے، قاضی کے لیے، غازی کے لیے، طبیب کے لیے اور استاد کے لیے، لیڈر کے لیے، ایک رہنما کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے قرآن نے اصول بیان کیے۔ ہم لوگ بڑے تنگ نظر زمانے سے وابستہ ہیں اور ہماری ایک چھوٹی محدود سی سوچ ہے، کیونکہ قرآن تو پڑھا نہیں ہے، وقت ہمارے پاس ہے نہیں، نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے، پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، ان تمام تر چیزوں پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، شرعی معلومات سے دوری ہونے کی وجہ سے
اگر کہیں جہاد کا تذکرہ سنائیں تو سنتے سنتے ہم کہیں گے یار یہ آدمی نا تبلیغ کا مخالف ہے، تبلیغ والے کی بات سنی سنی سنی، اس کی بات سننے کے بعد ہم نے کہا یہ آدمی جہاد کا مخالف ہے۔ بھئی آپ نے کون سے ترازو میں یہ بات رکھی جس سے آپ نے نتیجہ نکالا؟ بھئی کوئی ترازو نہیں ہے، بس اس نے ایسے ہی اپنے اندازے سے کہہ دیا، اب اس کی اس بات نے 4 5 6 آدمیوں کو متنفر کر دیا۔ سنو دعوت کا اصول، دعوت کا اصول یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ کسی کے پاس دعوت دینے کے لیے جا رہے ہو، یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے نخرے اٹھا اٹھا کر دعوت دینی۔ بالحکمہ کا آسان سا معنی یہ، ایسا نہیں ہے کہ حکمت حکیم بننا دوائیاں پیسنی ہے، حکمہ حکیم بھی اسی کو کہتے ہیں نا، لوگ اسی حکیم کے چرچے کرتے ہیں جس کی دوائی اثر کر جائے، جس کی اثر نہ کرے زان خی مڑا پریدا، اور جس کی یہ تبلیغ میں بھی اور داعی کی جس کی بات اثر کرے کہتے ہیں ایسا بولتا ہے کہ بس دلوں کو کھینچ لیتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دلوں کا طبیب ہے، تو داعی دلوں کا طبیب ہوتا ہے اور حکیم بیماریوں کا طبیب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حکمہ، جیسے حکیم پیس 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 کر پھر اتنا مزیدار بناتا ہے، پلاتا ہے، جہاں سے جاتی اثر کرتے ہوئے جاتی ہے، تم نے بولنا ایسا ہے، انداز ایسا اپنانا ہے جو سنے تو تمہارا ہو جائے۔ میں اس آیت کے لیے ساری باتیں کر رہا ہوں، یہ ایسے نہیں ہے جو سنے تو تمہارا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ خواب۔ اس نے خواب دیکھا اس کے سارے دانت ٹوٹ رہے ہیں خواب میں، ایک اوپر والے گر گئے پھر نیچے والے گر گئے۔ معبر کو بلایا تعبیر بتانے کے لیے، تو وہ معبر ایسے نا بس سیدھا سادہ تھا، اسٹریٹ فائرنگ کرنے والا۔ بعض لوگ ہوتے نا کہتے ہیں بس حق بیان کرو، حق بیان کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ بدر میں حق اور طرح بیان ہو رہا ہے اور مکہ کی گلیوں میں حق اور طرح بیان ہو رہا ہے۔ تو اس نے پتہ ہے حق بیان کیا تھا وہ خواب بتانے والے نے، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کی تعبیر ہے۔ کیا تعبیر ہے؟ بولا تعبیر یہ ہے کہ یہ جو دانت گر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے پہلے آپ کے خاندان میں وہ آدمی مرے گا، پھر وہ مرے گا، پھر وہ مرے گا، پھر وہ مرے گا، پھر وہ مرے گا، سب کے مرتے 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 آخر میں آپ کی باری آ جائے گی۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا شاہانہ مزاج کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنی مطلب کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ یہ تو بادشاہ کے خلاف بات تھی، اس نے کہا وہ اس کو مارو پہلے، یہ تو میرے دنیا سے رخصت کرنے کے چکر میں ہے، اس نے تو میرے خاندان کا بیڑا غرق کر دیا سب کا، پہلے اس کو پکڑو لمحہ پاؤ انہوں۔ بادشاہ نے کہا دوسرا آدمی بلاؤ کوئی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا پہلے کسی نے خواب کی تعبیر بتائی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں بتائیے۔ بولا کیا؟ بولا یہ۔ وہ سمجھ گیا یہ بادشاہ ہے، اپنے مطلب کی بات سننا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے بادشاہ کو کہا او ہو کیا خوش نصیب آدمی ہو۔ بادشاہ کا اوپر والا سانس جو اوپر تھا، نیچے والا نیچے تھا نا، وہ سیٹ ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے تو موت کی خبر سن کر بیٹھا ہوا تھا نا، جیسے میں نے کل بتایا ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں کہ تو ٹوریا نہیں تو والی تھی، ہم نے تو سمجھا تھا بس تیری چھٹی کا ٹائم ہے۔ خیر تو اس نے بادشاہ کو اس نے کہا کیا ہو کیا ہو؟ کچھ آپ بھی بولو نا، میرا تو ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے۔ کیا بولا؟ آپ کیا ہو؟ خوش نصیب آدمی ہو۔ بادشاہ نے کہا اگلی گل کر۔ بولا آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ لمبی عمر آپ کی ہوگی۔ باتیں دونوں ایک ہی ہے نا۔ اس نے کہا تھا آخر میں آپ مرو گے، اس نے کہا آپ کی عمر کیا ہوگی؟ جب عمر لمبی ہوگی تو مرنا آخر میں ہے نا۔ لیکن اس کے بیان کرنے کا انداز ایسا زبردست تھا کہ اس کو موت کی خبر بھی ایسے لگی جیسے کسی ولیمے کی خبر آئی ہے۔ ہاں کسی آدمی کو کہو فلاں محلے میں جنازہ ہے تو وہ کہے گا تقاضا ہے۔ اس کو کہو فلاں محلے میں، کہو یہ 7 والے محلے میں ولیمے کے چاول ہیں، اچھا بس میں ذرا یہ جلدی حل ہو جائے گا میرا تقاضا، میں آیا، آپ ادھر کھڑے ہوں، میں ابھی اس پر ایک بات سنا دوں آپ کو۔ ایک لطیفہ مشہور ہے، بولا ایک مولوی صاحب کو کسی نے کہا کہ قرآن خوانی کے لیے بچے بھیج دو۔ کیا کرو؟
بچے کہاں لے جانے؟ لی مارکیٹ لے کر جانا۔ پکا ہوا کیا ہے جی؟ دال پکی ہوئی ہے۔ کیا پکا ہوا ہے؟ اب سنو، اسی پر سنا رہا ہوں لہجے۔ اس نے کہا او لی مارکیٹ۔ کیا کہا؟ او لی مارکیٹ۔ لہٰذا ہمارے بچوں کی پڑھائی خراب ہوگی، ہم آپ کو بچے نہیں بھیج سکتے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آ گیا، اس نے کہا جی ہم نے گھر تعمیر کیا ہے، قرآن خوانی کرانا چاہتے ہیں۔ بولا آپ نے بچوں کو کھلانا کیا ہے؟ بولا ہم نے بس ہلکا پھلکا ایسے بریانی بھی بنائی ہے، زردہ بھی بنایا ہے، کباب بھی بنائے ہیں۔ الغرض اس نے ایسے باتیں گنوا۔ بولا جانا کہاں ہے؟ بولا لانڈی۔ کہاں جانے؟ اب اس کو بولو یہ لانڈی، یہ لانڈی ہے، بس آپ تیاری کرو، گاڑی لاؤ۔ لہٰذا بچے جانے کے لیے کیا ہیں؟ تو جو لی مارکیٹ تھا اس نے کہا او، اور جو ادھر آیا تو اس نے کہا یہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے سننا۔ دیکھو آپ کی بیٹری چارج ہو گئی، نیند غائب ہو گئی، تو مقصد یہ ہے لب و لہجہ۔ داعی کو کہا حکمت والی آسان باتیں کرنی ہیں تاکہ یہ آدمی مسجد میں آ جائے۔ یہی مثال طبیب کی۔ ایک آدمی دوائی نہیں کھاتا، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے بھائی اللہ کا بندہ دوائی کھایا کرو، لہٰذا تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، تم جو ہے وہ دوائی نہیں کھاؤ گے تو بیماری بڑھے گی۔ اب بجائے ڈاکٹر یہ انداز اپنانے کے مریض کو کہتے ہیں دوائی نہیں کھانا، کیا کرنا ہے میں بس، وہ کہے گا میں تو بس پہلے تو بیمار تھا ہی تھا، لیکن اس ڈاکٹر کو چاہیے پہلے آپ اپنا علاج کرو پھر اس کے بعد میرا علاج کرو۔ اب آ جاؤ قاضی کی طرف، جج۔ ایک آدمی نے کسی کی چوری کی ہے، کسی کی ڈکیتی کی ہے، راستے میں لوگوں کو لوٹتا ہے۔ اب وہ لوگوں کو کہتا ہے اچھا آپ ہیں، آپ نے چوری کی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنے 18 سال کی عمر میں آپ نے چوری سیکھ لی ہے، اسلحہ چلانا کہاں سے سیکھا؟ بڑا زبردست، دیکھو کتنا زبردست نوجوان ہے، بہت بہادر ہے۔ اب اگر قاضی اس لہجے میں بات کرے گا تو باقی جو چور ہیں ان کو حوصلہ ملے گا یا ان کی کمر کٹے گی؟ حوصلہ ملے گا نا۔ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے قاضی کو؟ قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا ثم تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا فی الارض۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ فرمایا ان کے ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، اگر پھر بھی یہ الو کے پٹھے باز نہیں آتے تو سولی پر لٹکا دو۔ اب آؤ اس آیت کی طرف، وہ کچھ سمجھیوں۔ اب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وہ دشمن تمہارا نہیں ہے، دشمن کس کا ہے؟ میرا ہے۔ جنگ کے ضابطے بھی میں بتاؤں گا۔ فرمایا اب جب جنگ میں اتر گئے ہو نا تو اترنے کے بعد مڑ کر واپس جانے کی نہیں سوچنا۔ یہ قرآن اصول بتا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا لقیتم الذین کفروا، جب دشمن تمہارے سامنے آ جائے۔ کب آئے؟ فرمایا زحفاً، چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہو۔ کیا کرنے کے لیے؟ تو تم نے پیٹ موڑ کر واپس نہیں بھاگنا۔ داعی کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ، بلغ، ایک مرتبہ نہیں مانتا پھر واپس جاؤ پھر آؤ، پھر جاؤ پھر آؤ۔ فرمایا یہاں جب کافر تمہارے سامنے آئے اس کی ہدایت کی دعا نہیں کرنی، ہاتھ اٹھا کر مصلی میں یہ نہیں مانگنا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ فرمایا نہیں، اس کی بوٹیاں بناؤ۔ اگر تم نے پیٹھ موڑ کر واپس گئے تو قرآن کہتا ہے عذاب بھی ہوگا، وبئس المصیر، اور رسوا کن عذاب ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کا ضابطہ بتایا۔ کیا؟ اب جب میدان میں اتر گئے تو دشمن کی جب تک بوٹیاں نہیں بنتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتا تو واپس جانے کی اجازت نہیں۔ البتہ ایک صورت قرآن کریم نے مستثنیٰ کی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ نے جنگ کے لیے اترے، دشمن آمنے سامنے آیا، پھر آپ نے دیکھا اب موقع ایسا ہے تھوڑی دیر کے لیے واپس پلٹ جائیں تاکہ جنگ کی پھر نئے سرے سے تیاری کریں اور نئے سرے سے حملہ کریں۔ فرمایا اس صورت کی تو اجازت ہے کہ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یا آپ پیچھے ہٹے ہیں دوسری جماعت سے مل کر پھر ان کا کباڑہ کرنے کے لیے اگر پیچھے ہوئے ہیں تب تو اجازت ہے، ورنہ اگر آپ پیچھے ہٹے ہیں
اور بھاگنے کے لیے پیچھے ہٹے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ میدان چھوڑنا ایسا ہے جیسے جنت کے دروازوں کو چھوڑ دیں۔ اس آیت کو پڑھ کر نا مجھے اقبال یاد آیا۔ آپ نے کبھی اقبال پڑھا ہے؟ آگے بس تو ٹائم نہیں نا، ہم تو فارغ لوگ ہیں، ہمارا کام دھندہ کوئی نہیں ہے۔ تو اقبال کہتا ہے جھپٹنا، کیا کرنا؟ جھپٹنا، اور جھپٹ کر پھر پلٹنا۔ قرآن کہتا ہے جھپٹنا اور جھپٹ کر، بولو، پھر پلٹنا اور پلٹ کر پھر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال کہتا ہے یہ جو ہم گئے تھے نا، پھر تھوڑا پیچھے ہوئے، یہ قرآن کی آیت پر فٹ ہو رہا ہے، یہ جو ہم پیچھے ہوئے یہ ہم بھاگنے کے لیے نہیں ہوئے، یہ ہم نئے سرے سے کمر بستہ ہو کر آئے ہیں۔ اور تمہاری ایسی دی تیسی، تم اللہ کے دشمن بن کے سامنے آئے ہو تو ہم اللہ کے سپاہی بن کر سامنے آئے ہیں۔ ہم جب تک تمہارا قیمہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہاں سے واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں مکے کا فلاں سردار مرے گا، یہاں فلاں سردار مرے گا۔ اور اسی طرح ہوا، جو جگہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، صحابہ نے انہی جگہوں پر ابو جہل کا قیمہ بنایا، انہی جگہوں پر عتبہ کے پائے ٹائٹ کیے، انہی جگہوں پر شیبہ کی کلیجیاں باہر نکالی، انہی جگہوں پر ان دشمن کو مردار کیا۔ تو ایک شاعر یوں گویا ہوا، میرے نبی جو کہتے نا، کہتے ہیں آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات۔ بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات یعنی مرنے کی جگہ، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہاں ان کی لاشیں گریں گی، تو شاعر کہتا ہے جہاں آقا نے بتایا وہیں ان کی لاشیں گری۔ تو یہ مسلمانوں کو آج بھی حکم ہے، جب ڈٹ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ ڈٹ جاؤ اور پھر کٹ جاؤ، واپس جانا نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز کے مقابلے میں ڈٹ گئے، مالٹا کی جیل اور کالا پانی کی جیل میں آپ کو رکھا گیا، تو برف کی سلاخوں میں ایک برف کی سلاخ نیچے تھی، اوپر حضرت لاہوری کو لٹایا گیا اور اس کے اوپر پھر ایک برف کی وہ سلاخ رکھ دی گئی اور حضرت لاہوری کو باندھ دیا گیا، یہ ایک شدید ترین سزا دینے کے لیے تاکہ یہ آدمی برف کی اس ٹھنڈک سے مر جائے۔ جب لاہوری سے وہ برف پگھلی تو انگریز نے پوچھا او ملا کیا حال ہے؟ تو حضرت لاہوری نے جواب دیا جسم پہلے سے کئی گنا ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن ایمان پہلے سے کئی گنا زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ دشمن پہلے سے، جسم پہلے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ آپ کے جسم تو ویسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے آپ کو سن کر، اور لاہوری تو لاہوری تھا، جسم پہلے سے کیا ہو چکا ہے؟ ٹھنڈا ہو چکا ہے، لیکن ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ مالٹا کی جیل میں جب عطا اللہ شاہ بخاری کو رکھا گیا تو دشمن نے ہر حربہ استعمال کیا، مارا پیٹا، لیکن دشمن نے شیر چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑا؟ کمرے میں شیر۔ شیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا؟ چیر پھاڑ دینا۔ اللہ، قرآن کی ایک ایک آیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جنت جانا چاہتے ہو تو نقشے صحابہ والے اپناؤ۔ نقشے، جب حضرت صحابی سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جماعت سے الگ ہوئے تھے تو جنگل میں داخل ہوئے اور جنگل میں کہا او جنگل کے درندوں، کیا کہا؟ جنگل کے درندوں، یہ مت سمجھنا کہ کوئی انسان آ رہا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور محمد کا صحابی آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیر یوں آ کر سر نگو ہو کر بیٹھ گیا۔ توجہ رکھنا، شیر کیا ہوا؟ بیٹھ گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اقبال کہتا ہے او ہو اللہ، کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے، او صحابہ تم نے کی محمد سے وفا تو نے، تو اللہ کہتے ہیں ہم تیرے ہیں، ہم تیرے۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، شیر بھی قدموں میں، دولت بھی قدموں میں،
جنات بھی قدموں میں، حیوانات بھی قدموں میں، سمندر کی فضائیں بھی قدموں میں، محلات بھی قدموں میں، تخت بھی قدموں میں، آسمان کی مخلوقات بھی قدموں میں، جہاں نوریوں کا سردار وہ بھی قدموں میں۔ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم جس کی قسمیں، نون والقلم وما یسطرون، اللہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے میں وہ قلم وہ بھی تمہارا بناؤں گا۔ یہ تو پھر شعر ہے، یوں آ کر جھک گیا، کہتا ہے آپ اگلے ساتھیوں سے الگ ہوئے ہیں، میرا کام ہے چیر پھاڑنا، میرا کام ہے چیر پھاڑنا ان کو جو محمد کا نہیں ہے، ان کو، آپ تو محمد کے صحابی ہیں، میں آپ کا نوکر بن کے آیا ہوں، سوار ہو جائیں، اگر گھوڑا نہیں تو شیر آپ کو گھوڑے والا کام فراہم کرے گا، آپ کو ساتھیوں سے ملائے گا۔ حضرت سفینہ سوار ہوئے اور شیر نے جا کر صحابہ کی جماعت سے ملا دیا، شیر نے صحابہ کی جماعت سے ملایا۔ یہ شاجی صحابہ کا دیوانہ، دشمن نے شیر چھوڑا، کیا کیا؟ انہوں نے کہا اچھا تم نے شیر چھوڑا ہے، میں نے محمد پر فدا ہونا یار غار سے سیکھا ہے، تم نے شیر چھوڑا ہے، ہم نے محمد کی غلامی میں کٹنا حبیب بن زید سے سیکھا ہے، تم نے شیر چھوڑا ہے، ہم نے ٹکڑے ہو جانا بدر کے صحابہ سے سیکھا ہے، آؤ تم یہ اپنا شوق پورا کر لو، اپنا شوق پورا کر لو۔ جب شیر یوں داخل ہوا تو شاہ جی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیر یوں جھک گیا، شیر کیا ہوا؟ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کے ماننے والوں کے قدموں میں شیر ڈالا ہے، تو ان صحابہ کا مقام کیا؟ تو یہ قرآن اصول بتا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافر سامنے آئے تو پھر اس کی ہدایت کی دعا مانگو، کیا کرو؟ ٹکڑے کرو۔ فلا تولوہم الادبار، پھر پیٹ پھیر کر مت بھاگو، جو میں نے کہا ایک صورت مستثنی ہے وہ ومن یولہم، جو کوئی پیٹ پھیر کر بھاگا، یومئذ، جنگ کے دن، دبرہ، مڑ کر گیا، ایک صورت میں اجازت ہے، الا متحرفا لقتال، کوئی نئی چال اپنانے کے لیے، کوئی نئی چال اپنانے کے لیے، او متحیزا الی فئہ، یا اپنی جماعت سے ملنے کے لیے، اس کو تو اجازت ہے، ورنہ کوئی جنگ سے بھاگا، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غصے کو لے کر لوٹے گا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ، اور فرمایا وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں۔ کل میرا گردے کا آپریشن